السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستو۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کب مجبور ہوتا ہے، انسان کب دکھ و تکلیف کے اس سمندر سے گزرتا ہے جب اس کے چار چفیرے درد ہی درد ہوتا ہے، نہ وہ کسی کو بتا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے اوپر مرہم رکھنے والا کوئی ملتا ہے۔ وہ درد اس کو اندر سے کھا جاتا ہے، وہ تکلیف کسی کو نہیں بتاتا، لیکن اندر سے وہ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے وہ درد کیا ہے؟ وہ درد ہے اس کی اولاد، اور خاص کر اس کی بیٹی۔ جب وہ پیدا ہوتی ہے تب سے لے کر جب وہ قبر میں دفن ہوتی ہے تب تک اس کو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس باپ کو، اس ماں کو، اس بہن کو، اس بھائی کو، اس بیٹی کو اس تکلیفوں سے ہی گزرنا پڑتا ہے، اور وہ تکلیف دینے والے کوئی اور نہیں ہیں، وہ میں اور آپ ہیں۔ بڑے نازوں سے، بڑے نخروں سے، بڑے سخت محنت مشقت کر کے ایک بیٹی کو پال کے جب ہم کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اس سے وعدے قسمیں لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی بڑی نازوں سے پلی ہے، اس کا دھیان رکھنا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا سب سے بدصورت چہرہ یہ ہے کہ کبھی اسے الزام کے نام پر، کبھی اس کو جہیز کے نام پر، کبھی اس کو جلدی کھانا نہ پکانے کے نام پر زد و کوب کیا جاتا ہے، اسے مارا پیٹا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے طلاق دے کر روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا قصور کیا ہوتا ہے؟ اس کا قصور یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بیٹی ہے، وہ کسی شخص کی بیوی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں مختار کل ہوں، میں جو چاہوں کروں، جو چاہے الزام لگا دوں، جو چاہے اس کے اوپر ظلم و ستم کروں۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ کل بروز قیامت مجھے جواب دینا پڑے گا، کل میری بھی بیٹی ہوگی، کل میری بھی بہن ہوگی۔ اگر میں کسی کے کلیجے کو چھلنی کر رہا ہوں آج، تو کل مجھے بھی اس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ نہیں سوچتے، تو خدا را اس پہ غور کیجئے گا کہ ہر باپ مجبور ہو جاتا ہے جب آپ اپنے سیاسی کھیل کھیلتے ہیں، جب آپ اپنے انتقام لیتے ہیں کسی کی بیٹی سے، کسی کی بہو سے، کسی کی لخت جگر سے، تو یہ سوچ لیا کریں کہ شاید یہ دکھ کل آپ کو بھی میسر ہوگا، تب آپ کسی کو بتانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو خدا را بیٹیوں پر رحم کریں۔ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، وہ جس گھر میں بھی جائیں اسی گھر کی بیٹی ہوتی ہیں، وہ اس گھر کی مہمار ہوتی ہیں، وہ اس گھر کو رحمتوں سے بھرنے کے لیے وہاں جاتی ہیں، وہاں اسے زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیفوں دکھوں سے، کیونکہ اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ جب پیدا ہوتی ہے تب سے لے کر اس کے ماں باپ یہ فکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کا کیا کریں گے۔ لیکن جب اسے شادی کر کے دے دیا جاتا ہے تو نہ وہ اس گھر کی رہتی ہے، نہ اس گھر کی رہتی ہے۔ پھر اولاد ہوتی ہے تو وہ بھی کبھی اچھائی کرتی ہے، کبھی برائی کرتی ہے، تو وہ پستی چلتی جاتی ہے، ہر قسم کا دکھ اسے جھیلنا پڑتا ہے۔ تو خدا را یہ تکلیفیں مت دیجیے، کیونکہ وہ بھی جینے کا پورا حق رکھتی ہے۔ اس کی زندگی تباہ کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ کیونکہ آپ بھی کسی عورت سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔
اور اس دکھ کو، اس تکلیف کو سمجھیں کہ یہ ہر باپ، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر بھائی کا دکھ ہے۔ جب اسے چوٹ لگتی ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ وہی جانتا ہے۔ تو خدا را کچھ رحم کیجیے، دوسرے کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے تو یہ ایک خوبصورت رشتہ جو ہے وہ آپ کا بن جاتا ہے۔ جب آپ اپنی بیوی کو بیوی تصور کریں گے، اسے اپنے جیسا، اپنے برابر تصور کریں گے تو آپ کی زندگی بھی بہت خوبصورت گزرے گی۔ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، خطائیں ہوتی ہیں انسانوں سے، لیکن معاف کر دینا سب سے بہترین عمل ہے۔ تو خدا را چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف کر دیا کریں، اور ایک ہنستے بستے گھر کو مت اجاڑا کریں۔ اس سے معاشرہ کے اندر بھی اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ تو خدا را یہ عمل سے رک جائیے، کسی کے کلیجے کو چھلنی مت کیجیے کہ جس کا بعد میں آپ کو اس کا مداوع نہ ہو سکے۔ بہت شکریہ۔